اسی طرح اردو کتابوں کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، اس میں بھی یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، اس پر ایک کتاب ہے اردو زبان میں۔ اسی طرح مصنف بہالپوری کے جواب میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث اور مسئلہ وضع الیدین فی القیام بعد الرکوع، اس پر بھی الگ سے ایک کتاب ہے۔ توحید خالص اردو میں یہ بھی کتاب، اور اسی طرح تنقید سدید، رسالہ اجتہاد و تقلید، اسی طرح اتباع سنت کے موضوع پر ایک کتاب براءت اہل حدیث، ایک خطبہ صدارت تاریخ اہل حدیث، یہ بھی مطبوع ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث خطبہ صدارت میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اسی طرح شرع طلاق، یہ بھی مطبوع ہے اردو زبان میں۔ اسی طرح سیاہ خضاب کرنے والے، سیاہ رنگ کرنے والوں پر اللہ کا عتاب اور غصہ، اس موضوع پر بھی ایک کتاب ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تفسیر بدیع تفاسیر کا انشاءاللہ ہم چند دن میں آغاز کریں گے۔ اس سے قبل ہم پیش لفظ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان میں اس وقت تذکرہ چل رہا ہے علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا، جو صاحب تفسیر ہیں، یعنی جنہوں نے یہ تصنیف لکھی 13 پاروں پر مشتمل یہ تفسیر۔ اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہاں تک بیان کر چکے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لوگوں سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر ایک نئی آبادی قائم کی، جس کو آزاد پیر جھنڈوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک سلفی تحریک کا گڑھ بنایا۔ علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے دکھ درد بڑی مشکل سے سہتے ہوئے اپنے مقصد اور محنت کو جاری رکھا۔ آپ توکل علی اللہ کے ساتھ میدان کارساز میں اتر پڑے۔ ابتدا میں نہ تو دوست، نہ ساتھی، نہ حمایتی، نہ حلیف، نہ سننے والے، نہ سنانے والے، نہ دفاع کرنے والے، نہ دلاسا دینے والے، لیکن اس شخصیت نے معاشرے کی سوچ کے ساتھ نظریاتی ٹکر کھائی اور مروجہ رسم و رواج کو چھوڑ کر دین کے اوپر چڑھے ہوئے زنگ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صاف کرنے کا عمل شروع کیا۔ لوگوں کو توحید و سنت کا بھولا ہوا سبق پیغام دوبارہ یاد دلایا۔ تقلید اور فقہ کے پردے اتارنے کی ابتدا کی۔ لوگوں کے سامنے خالق اور مخلوق میں، رسول اور امتی میں، حدیث اور فقہ میں، توحید اور شرک میں، حق و باطل میں، سنت و بدعت میں فرق اور تمیز کرنے کا درس دیا۔ عوام الناس کے دلوں سے پیروں، وڈیروں، سرمایہ داروں، بزرگوں اور ولیوں کے خوف اور ڈر کو ختم کر کے ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ لوگوں کے دلوں میں امتیوں کی اتباع کے بجائے میر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا جذبہ جگایا۔ شدید مخالفتوں اور مشکلات کے باوجود دیکھتے دیکھتے آپ کے چاروں طرف قرآن و سنت کے سچے محبین کا قافلہ جمع ہوتا رہا۔ قرآن و سنت کا سیلاب عرب سے شروع ہو کر پاکستان، حجاز، امریکہ، یورپ، بر اعظم کے ممالک کے علاوہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے دین کے دفاع اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تن، من اور جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد شروع کیا۔ ایک طرف گدی نشینوں کی مخالفت تو دوسری طرف مقلدین، مشرکین کی مخالفت نے تیروں کو سیدھا کیا۔
مذکورہ مخالفین گروپ نے موقع کی مناسبت سے زبان خواہ قلم کے ذریعے مخالفتوں میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مناظرے اور مجادلے کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کی زندگی کے ہر موڑ پر مدد فرمائی، مخالفوں کو رسوا کر دیا۔ آپ کے مناظروں کی تفصیل رموز راشدیہ صفحہ نمبر 28 سے 50 اور تذکرہ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 179 سے 210 جلد نمبر 2 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ جہاں تقریر خواہ مناظرے کے روح رواں تھے، وہاں تصنیف اور تالیف کے میدان میں لاسانی شہسوار بھی تھے۔ سندھی، اردو اور عربی زبانوں میں مختلف موضوعات پر ہزاروں صفحوں پر مشتمل تحریروں کو عوام الناس تک پہنچ چکی ہیں، تحریریں عوام الناس تک پہنچ چکی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری رہا۔ آپ کی کلمی کاوشوں اور تحریروں کو کچھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی کتب کے اندر کچھ چند کتابیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کتابیں تو بہت ہیں، لیکن کیونکہ خالی نام ذکر کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے عوام الناس سمجھ نہیں پائے گی عربی کتابوں کے نام ہیں، تو اس میں ہم چند عربی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے حاشیہ مسند عمر بن عبدالعزیز، یہ مطبوع ہے، مسند عمر بن عبدالعزیز پر حاشیہ۔ اور اسی طرح زیادت الخشوع بوضع الیدین فی قیام بعد الرکوع، رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ کو رکھنا سینے پر، یعنی ہاتھ باندھنا، یہ خشوع میں اضافے کا باعث ہے۔ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک کتاب عربی زبان میں 2 رکعتیں مغرب نماز سے پہلے۔ اسی طرح التحقیق المقطوع فی اثبات وضع الیمین علی الشمال بعد الرکوع، یہ بھی عربی میں ہے کہ رکوع کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اسی طرح شاہ صاحب کی ایک کتاب جلاء العینین بتخریج روایت البخاری فی جزء رفع الیدین، جزء رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو رفع الیدین کی، جس میں احادیث ہیں، تو اس پر تخریج کی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کتاب۔ اور اسی طرح توفیق الباری فی ترتیب جزء رفع الیدین للبخاری، یہ بھی جزء رفع الیدین کے حوالے سے کتاب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح ایک کتاب التعلیقات الراشدیہ علی شرح اربعین نوویہ للشیخ محمد حیات السندھی، شیخ محمد حیات السندھی کی جو نووی اربعین نووی تھی، اس کی شرح پر تعلیقات، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تعلیقات لکھی۔ اسی طرح تحفۃ الاحباب فی تخریج احادیث قول الترمذی وفی الباب، امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول جامع ترمذی کے اندر وفی الباب جو قول ہے ان کا، اس میں کچھ روایات کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان احادیث کی تخریج کی ہے، یعنی جو وفی الباب کہہ کر امام ترمذی نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح کشف المحو یہ شرح ہدایت النحو ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک نحوی بھی تھے، یعنی تفسیر کے امام، نحو کے، حدیث کے، ہر فن، ہر علم کے اندر بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، اور بڑے ہی عظیم وقت کے محدث سے۔ اسی طرح اردو کتابوں کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، اس میں بھی یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، اس پر ایک کتاب ہے اردو زبان میں۔ اسی طرح مصنف بہال پوری کے جواب میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث اور مسئلہ وضع الیدین فی القیام بعد الرکوع، اس پر بھی الگ سے ایک کتاب ہے۔ توحید خالص اردو میں یہ بھی کتاب، اور اسی طرح تنقید سدید، رسالہ اجتہاد و تقلید، اسی طرح اتباع سنت کے موضوع پر ایک کتاب براءت اہل حدیث، ایک خطبہ صدارت تاریخ اہل حدیث، یہ بھی مطبوع ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث خطبہ صدارت میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کی۔
اسی طرح شرعی طلاق یہ بھی مطبوع ہے اردو زبان میں. اسی طرح سیاہ خضاب کرنے والے، سیاہ رنگ کرنے والوں پر اللہ کا عتاب اور غصہ، اس موضوع پر بھی ایک کتاب ہے. امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی اردو میں مطبوع کتاب ہے. مسلک اہل حدیث اور تقلید، یہ تقریر ہے اوکاڑا میں شاہ صاحب رحمہ اللہ کی، وہ بھی تحریری صورت میں موجود ہے. تواتر عملی یا حیلہ جدلی، یعنی تواتر عملی یہ مطبوع ہے کتاب. تواتر عملی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تواتر عملی ایک دلیل ہے، تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. قرآن خوانی کی شرعی حیثیت، یہ بھی مطبوع کتاب ہے. حقوق العباد، یہ بھی مطبوع ہے. اسلام میں عورت کا مقام، یہ بھی مطبوع ہے. اسی طرح خطبہ صدارت اہل حدیث کانفرنس بٹالہ، ہندوستان میں اہل حدیث کانفرنس میں خطبہ صدارت، یہ بھی تحریری شکل میں موجود ہے. اسی طرح اسلام میں داڑھی کا مقام، یہ بھی مطبوع کتاب ہے اردو زبان میں. اور رموز راشدیہ، یہ بھی مطبوع ہے. اسی طرح میلاد کی شرعی حیثیت، یہ بھی مطبوع ہے. تو یہ اردو زبان میں نے جو ذکر کیے ہیں اس سے بھی زیادہ کتابیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھی، تو چند آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح سندھی زبان میں بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی. ان میں مقدمہ تفسیر بدیع التفاسیر، جو ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، بدیع التفاسیر، اس کا مقدمہ جو کہ مطبوع ہے. اسی طرح بیان بے نظیر قرآن جو تفسیر، لقب بدیع التفاسیر، تو بدیع التفاسیر کا جو نام ہے وہ بیان بے نظیر قرآن جو تفسیر، یہ نام شاہ صاحب رحمہ اللہ نے رکھا. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اسی طرح ضرب الیدین علی منکری رفع الیدین، رفع الیدین کے جو منکر ہیں ان پر ایک کتاب رد کی صورت میں مطبوع ہے یہ کتاب. اور اسی طرح رکوع کا بعد ہتھ بدھن مطبوع ہے یہ بھی، یعنی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے موضوع پر عربی میں بھی کتاب لکھی، اردو میں بھی کتاب لکھی، اور اسی طرح سندھی میں بھی کتاب لکھی. ایک کتاب مطبوع ہے حجۃ الوداع کے نام سے. اور اسی طرح قادیانی و جھنڈائی خاندان بینہما برزخ لا یبغیان، اس حوالے سے ایک کتاب سندھی زبان میں. اور نماز میں خشوع ائیں عاجزی، یعنی سینے تے ہتھ بدھن، یہ بھی مطبوع ہے، یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا نماز میں خشوع اور عاجزی کا باعث ہے. یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی. تحفہ نماز مغرب، یہ بھی مطبوع کتاب ہے. تمییز الطیب من الخبیث بجواب تحفۃ الحدیث، یہ سندھی زبان میں چند کتابیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. تو کچھ عرب سندھی اور اردو میں ایسی بھی کتابیں ہیں جن کے نام عربی میں ہیں لیکن وہ موضوع ان کا جس میں لکھی گئی ہیں وہ سندھی یا اردو ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے، جہاں پر آپ مقرر تھے، اسی طرح مصنف بھی تھے. بہت زیادہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، کچھ مطبوع ہیں کچھ غیر مطبوع ہیں، لیکن ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بھائی سید محب اللہ شاہ راشدی، ان کی بھی بڑی کتابیں لکھی ہوئی، اور اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم، ان کی بھی بڑی کتابیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو یقیناً یہ ایک علمی خاندان اور علمی گھرانہ، بڑی ہی علمی ان کی خدمات ہیں. تو یہ ہم نے چند گزارشات آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ کل مزید اس حوالے سے بات کریں گے اور پھر ہمارا انشاءاللہ سفر جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء اکرام کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.